الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ ہود کی یہ ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ ہود مکی سورہ مبارکہ ہے اور اس کا مضمون بھی وہی ہے جو سورہ یونس کا آپ سماعت فرما چکے، یعنی دعوت ہے اور ساتھ ساتھ تنبیہ بھی ہے۔ تنبیہ ذرا سخت انداز میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں 6 قوموں کا تذکرہ فرمایا ہے، 6 قوموں کا، یعنی قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، اصحاب فرعون، اصحاب مدین، یعنی ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تاکہ لوگ عبرت پکڑیں کہ کیا رویہ تھا ان قوموں کا اور کیا انجام ہوا ان کا، تو اس رویے سے اپنے آپ کو بچائیں جس کی بنیاد پر انہیں برے انجام کا سامنا کرنا پڑا۔ اور صاحب حکمت شخص وہی ہے جو سبق حاصل کرتا ہے برے انجام سے، یعنی گزرے ہوئے لوگوں کے برے انجام سے عبرت حاصل کرتا ہے، وہی عقل مند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ان قوموں کا تذکرہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محنت اور جانفشانی سے اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے، لیکن اہل مکہ جو تھے وہ ڈٹے ہوئے تھے، اپنی سابقہ روایات پر ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آغاز فرمایا کہ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، یہ عرب کے رواج کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا۔ کبھی بھی مخالفین نے اس قسم کے الفاظ پر اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ وہ خود بھی اس طرح سے استعمال کرتے تھے۔ کسی مجمع سے جب کوئی شخص خطاب کرتا تھا تو اس طرح کے الگ الگ الفاظ بولتا تھا۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگ متوجہ ہو جائیں اور پھر ان کے بعد سامنے وہ بات رکھی جائے جس بات کے لیے ان کو اکٹھا کیا گیا ہے، بلایا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ انداز بعض صورتوں میں اختیار کیا ہے۔ کتاب فرمایا کہ یہ کتاب ہے، یعنی جو تمہاری طرف نازل کی جا رہی ہے یہ ایک فرمان ہے، اور اس ہستی کا فرمان ہے جو کائنات کا خالق ہے، جو کائنات کا مالک ہے، جو کائنات کا فرما روا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہے کائنات کی ہر چیز، جب چاہے روک لے، جب چاہے کسی کو ختم کر دے، جو چاہے پیدا کر دے، یعنی ایسا وہ بادشاہ ہے اس کائنات کا، فرما روا ہے اس کائنات کا، کائنات کی ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے، لہذا تم کسی بھول میں نہ رہنا، تم بھی ہر وقت اس کی نگاہ میں ہو۔ وہ نہ صرف تمہارے ظاہری اعمال کو دیکھ رہا ہے بلکہ اندر جو خیالات پیدا ہو رہے ہیں تمہارے دلوں کے اندر وہ بھی جانتا ہے، لہذا کسی دھوکے میں نہ رہنا۔ تمہیں واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک فرمان ہے، ایک چھوٹا سا بلاوا آ جائے تھانے سے تھانے دار کا تو دیکھیں آدمی کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور تمہیں پرواہ نہیں ہے کہ اس ہستی کا یہ پیغام ہے، اس کا فرمان ہے جو کائنات کا خالق مالک فرما روا ہے۔ تو کتاب یہ ایک فرمان ہے، احکمت آیات ہو، اس کی آیات بڑی پختہ ہیں، یعنی کسی شک و شبہ میں نہ رہے، کوئی شک نہیں ہے جو کچھ اس میں فرمایا گیا وہ اٹل ہے، تو بڑی پختہ ہیں اس کی آیات۔ ثم فصلت، پھر یہ کھول کر بیان کر دی گئی ہیں، من لدن حکیم خبیر، اس ہستی کی طرف سے جو حکیم بھی ہے خبیر بھی ہے، یعنی صاحب حکمت ہے، اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، یعنی اس میں حکمت ہی حکمت ہے اس کے ہر حکم میں۔
اور خبیر ہے، یعنی مبالغے کا صیغہ ہے، تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی اس کائنات سے کتنا باخبر ہے، یعنی خبیر ہے، بہت زیادہ باخبر ہے اپنی اس کائنات۔ اور سب سے بڑا پیغام یہ ہے اس فرمان میں کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی مت کرو۔ انسان کو پیدا ہی اللہ کی بندگی کے لیے کیا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی اختیار کرے؟ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی ہرگز نہ کرو۔ اننی لکم منہ نذیر بشیر، اور یقیناً میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ یقیناً میں تمہارے لیے اسی کی طرف سے بشیر ہوں اور نذیر ہوں، یعنی اس نے مجھے مقرر کیا ہے، میں کوئی اپنی طرف سے یہ دعویٰ نہیں کر رہا، بلکہ اس نے میرے ذمہ لگایا ہے یہ کام کہ میں تمہارے لیے بشیر اور نذیر ہوں، کہ اچھے انجام کی خوشخبری دوں اچھا عمل کرنے والوں کو، اور برا عمل کرنے والوں کو برے انجام سے ڈراؤں۔ یہ ہے میرا کام، اور میں یہ کام ڈنکے کی چوٹ پر کیے جاؤں گا، تمہاری مخالفت سے میں باز نہیں آؤں گا۔ یہ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ بھی میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں کہ اپنے رب سے استغفار کرو۔ اپنے رب سے استغفار کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اپنے رب سے معافی مانگنا، یعنی کوئی قصور ہو جائے تو گھبراؤ مت، معافی مانگ لو اپنے رب سے، اصلاح کر لو اپنی۔ وہ معاف کرنے کی طرف مائل ہے، سزا دینے کی طرف مائل نہیں ہے۔ اسے کیا ملے گا تمہیں سزا دے کر؟ جب اس نے فرمایا ہے ایک مقام پر، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب سے دوچار کرے، اگر تم اس کے فرما بردار بن جاؤ تو پھر اللہ کو کیا۔ وہ 5ویں پارے کی آخری آیت میں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے، اگر تم اس کے شکر گزار بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ، اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر؟ وہ تو خوش ہوگا اگر تم اس کی عبادت، اس کی بندگی کرنے والے بنو، اس کے شکر گزار بن، اور اس سے بڑھ کر پھر تمہیں اس کا اجر دے گا۔ تو وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی طرف پلٹ آؤ، یعنی ہر طرف سے کٹ کر اپنے رب کے ہو جاؤ، اس کی طرف آ جاؤ۔ یُمَتِّعْکُم مَتَاعًا حَسَنًا، وہ تمہیں اچھا سامان زندگی دے گا، اچھا سامان زندگی، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک خاص مدت تک کے لیے، یعنی یہاں کوئی زیادہ عرصہ نہیں ٹھہرنا اس دنیا میں، نہ جانے کتنے لمحے بعد، لہذا کسی دھوکے میں نہ رہنا۔ تو وہ تمہیں اچھا سامان زندگی دے گا ایک قلیل مدت کے لیے، بہت تھوڑے عرصے کے لیے۔ اب دیکھیں یہ جو سامان زندگی انسان کو ملا ہے، یہ 2 طرح کا ہے سامان زندگی۔ ایک وہ سامان، یہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، ایک وہ سامان زندگی ہے کہ جسے پا کر انسان غرور اور تکبر میں آ جاتا ہے، اپنے رب سے بے نیاز ہو جاتا ہے، زمین میں فساد انگیزیاں کرتا ہے، اور دیکھنے آج کل کس کس طرح سے فساد انگیزیاں پورے دنیا کے امن کو تباہ کر رہا ہے، کوئی علاقے کے امن کو تباہ کر رہا ہے، یعنی جتنی اس کی بساط ہے۔ اس سامان زندگی کو اللہ تعالیٰ نے متاع غرور فرمایا ہے، اس کے لیے دھوکے کا سامان ہے اس کے لیے۔ اور دوسرا وہ سامان زندگی ہے کہ جسے پا کر انسان اللہ کا شکر گزار بن جاتا ہے، اس کا احسان مند بن جاتا ہے، اور اس کے آگے سر اطاعت جھکا دیتا ہے۔ تو اس کے لیے جو سامان زندگی اللہ نے دیا ہے اس کو متاعًا حسن کا، اچھا سامان زندگی۔ تو یہ ہے کہ اگر تم اس کی طرف پلٹ آؤ گے اور آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی بسر کرو گے، تو پھر یہ جو دنیا کا سامان ہے یہ متاعٌ حسن، اچھا سامان زندگی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک خاص مدت تک کے لیے اچھا سامان زندگی دے گا۔ وَكُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل بھی عطا کرے گا، یعنی جو بھی صاحب فضل ہے، مطلب ہے کہ اچھی زندگی بسر کرنے والا، اطاعت اور بندگی کی زندگی بسر کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرے گا، بلند درجہ عطا کرے گا، حق تلفی نہیں کرے گا۔ لہذا
اچھے فضل کی تلاش میں تمہیں ہونا چاہیے، اس کی جستجو میں ہونا چاہیے، اس کے لیے تمہیں کوشش کرنی چاہیے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور یاد رکھو اگر منہ موڑو گے، اگر اسے روگردانی کرو گے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ کا پیغمبر فرما رہا ہے اپنی قوم سے کہ اگر تم اس سے منہ موڑو گے، وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اس سے منہ موڑو گے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، تو مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے، خوف ہے، کس چیز کا؟ عذاب یوم کبیر، ایک بڑے دن کے عذاب کا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ پوت کے پاؤں پالنے میں دکھائی دیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہوگا۔ یہ تو یہ ہے کہ اچھے عمل کرو گے اچھا نتیجہ ہوگا، برے عمل کرو گے برا نتیجہ ہوگا۔ الی اللہ مرجعکم، یہ بات یاد رکھو، تمہیں اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اسی کی طرف مرجعکم، تمہیں رجوع کرنا ہے، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اور محترم بھائیو، ہم سب جانتے ہیں کہ یکدم وہ لمحہ آ جانا ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا، لہٰذا ہوشیار رہو، ہر لمحے کو غنیمت سمجھو جو زندگی کا بسر کر رہے ہو۔ بھول میں نہ رہنا کہ ابھی تو بچے ہیں، ابھی تو جوان ہیں، ابھی تو پڑی ہے، عمر پڑی ہے۔ مہلت عمل کسی وقت بھی ختم ہو سکتی، نہ کوئی بیماری کی ضرورت ہے، نہ کسی حادثے کی ضرورت ہے، جب چاہے بیٹھا بیٹھا بھی اللہ روح قبض کر لیتا ہے، سوتے سوتے روح قبض کر لیتا ہے، چلتے چلتے روح قبض کر لیتا ہے، کیا پتہ کوئی لمحہ کیسا ہو۔ اور جو وقت مقرر ہے کس طرح سے دیکھیں وہ آ جاتا ہے، اور مقام بھی مقرر ہے، وقت بھی مقرر ہے۔ وہ دیکھ لیں، ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، باپ اور بیٹا کوئی 15 کروڑ روپے خرچ کر کے گئے، کیا دیکھنے کے لیے؟ سمندر کے نیچے اس ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے جو غرق ہوا پڑا تھا۔ وہاں جا کے ان کی روح قبض کی، اللہ کا پیغام وہاں آیا، وہاں وہ موت آ گئی ان کی جو ہے۔ یعنی پیسے خرچ کر کے بھی انسان کو تصور کر سکتا ہے سمندر کے نیچے اتنے کئی کلومیٹر فاصلہ ہے جہاں وہ گئے، وہاں جا کے۔ تو یہ ہے کہ اس وقت سے پہلے اپنی تیاری کرو، اپنی فکر کرو، آخرت کی تیاری کرو، دنیا میں کو کرنا رہ جاؤ۔ تو اس لیے فرمایا الی اللہ مرجعکم، تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی اس کی بادشاہت، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کتنے قدرت کا مالک ہے، کس طرح سے وہ حکومت کر رہا ہے اپنی اس کائنات پر، اور جب چاہے گا اس کی بساط لپیٹ دے گا۔ یعنی جس طرح تمہارا ایک وقت مقرر ہے، اسی طرح سے اس کائنات کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ یہ چاند سورج ستارے ہمیشہ کے لیے پیدا نہیں کیے اس نے، ان سب کی بساط وہ لپیٹ دے گا جب وہ وقت پورا ہو جائے گا، اور وہی جانتا ہے، کسی پیغمبر کو بھی نہیں بتایا اس نے کہ کتنا وقت ہے اس کائنات کا۔ تو محترم بھائیوں، کس طرح سے دیکھیں آغاز ہوا ہے سورہ مبارکہ کا، آگے 6 قوموں کا ذکر آئے گا جس میں ان کے انجام کو بیان کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا و مرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا و حاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان اللہ۔